سورہ مریم اللہ مثالوں کے ذریعے امتوں کو بتاتا ہے کہ پہچانو، حجت کو تمام کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ پروردگارہ ہمارے اوپر حجت آیا نہیں تھی۔ حدیثوں کے ذریعے، روایات کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے خدا حجت کو تمام کرتا ہے۔ سورہ مریم جتنے بھی شبہات ہیں مکتب اہل بیت پہ، ان شبہات کا جواب خدا نے سورہ مریم میں دیا ہے کہ مثلا اس دن میں نے کہا کوئی اعتراض کرے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں جناب سیدہ سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آ کے کلام کرتے تھے گاہن مباشرن، تو کیسے ممکن ہے؟ جبرائیل تو نبیوں سے بات کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایک غیر نبی وجود ہے اور اس سے جبرائیل بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ فتوے بھی لگ جاتے ہیں شیعہ کیسی باتیں کر۔ لیکن قرآن صراحتاً بتا رہا ہے کہ جناب مریم سے جبرائیل کلام کیا کرتے۔ سارے شبہات کا جواب قرآن میں موجود۔ یہاں کوئی بندہ قرآن مانتا ہے یا نہیں مانتا، اگر قرآن مانتا ہے تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ کیسے ممکن ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ امام حضرت امام زمانہ 3 یا 5 سال میں امام بنے، باتیں کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے۔ یہ مزاحن کہتے ہیں شیعوں کا 7، 8، 9واں امام 7ویں سال کی عمر میں امام بنا اور لوگوں کو مسائل بتاتا تھا۔ جو مذاق اڑاتے ہیں نا، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں، عیسیٰ ماں کی گود میں ہے اور بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اعتراض کسی امام پہ نہیں، اللہ پر ہے۔ خدا اگر کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ بات کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سورہ مریم مثال ہے فضیلت جناب سیدہ کو بیان کرنے۔ اہل بیت فرماتے ہیں جو فضیلتیں سورہ مریم میں بی بی مریم کے لیے ہیں، اس بنی اسرائیل کی امت کے لیے مریم طاہرہ اور بنی اسماعیل کی امت کی مریم فاطمہ ہے۔ جو فضیلتیں بی بی مریم کے لیے، وہی فضیلتیں ان کے لیے۔ بنی اسرائیل کی امت کا نبی مثلا بی بی مریم کو سکھانے والے ان کے معلم جناب زکریا ہیں۔ امت بنی اسماعیل کا اگر کوئی معلم ہے، وہ زکریا کی جگہ پہ حضرت رسول خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امت بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے حضرت یحییٰ کو بھیجا، اور شبیہ یحییٰ اگر امت رسول میں ہے تو امام حسین ہے۔ امت بنی اسرائیل کی مریم کی گود میں عیسیٰ ہے، جو اس امت کے لیے باعث نجات ہے۔ امت محمد کی مریم کی گود میں امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ کی شان۔ حضرت مریم کے لیے قرآن کیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ اے مریم، ملائکوں نے کہا اللہ نے تجھے چنا ہے، طہرکی اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی چنا ہے تجھے، علی النساء العالمین کائنات کی عورتوں کی، ان کے اوپر تجھے کیا دی ہے؟ برتری۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے عالمین میں جتنی عورتیں تھیں ان پر فضیلت تھی کس کو؟ جناب مریم۔ لیکن جناب سیدہ کی زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سیدۃ نساء العالمین۔ مریم بھی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ عالمین سے مراد اپنے زمانے عالمین میں جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں۔ لیکن جب میرے معصوم امام سیدہ کا زیارت نامہ سکھاتے ہیں تو فرماتے کہو سیدۃ نساء الاولین من الاولین والآخرین۔ بی بی مریم کے لیے لفظ نہیں آئے کہ من الاولین والآخرین، لیکن سیدہ فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ من الاولین، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی سب پر فضیلت ہے سیدہ زہرا کو۔ اور جملے یہاں تک رکے نہیں، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین فی الدنیا والا، یہ اولین و آخرین صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جتنی خواتین ہیں ان کے اوپر سیدہ کو کیا ہے؟ برتریت ہے۔ جو جو فضیلتیں مریم کی، وہ فضیلتیں سیدہ کے لیے۔ مریم کے لیے کیا کہا؟ اب یہاں پہ تھوڑی 1 منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا۔ جناب مریم کے استاد کون ہے؟ جناب زکریا۔ سیدہ کے معلم کون ہے؟ رسول گرام۔ یہاں پہ مسلمان اگر 5 منٹ کے لیے سوچے نا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے پروردگار عالم۔ بی بی مریم کی ماں نے دعا مانگی کہ پروردگارہ بیٹا دو گے تو تیرے گھر کا غلام بن، نتیجتاً خدا نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی۔ منت تھی، نظر دو گے تو میں غلام بناؤں گی، کہ کیا کروں؟ کہ نظر کی ہے، اسے ہی غلام بنا دے۔ مسیحی فقہ میں احکام یہود میں عبادت گاہوں میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی مقبوضہ فلسطین میں یہود کی جو دیوار ہے جہاں پہ سر رکھ کے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے خاخام عورتوں کو آنے نہیں دیتے۔ آپ نے کسی بھی ویڈیو میں، پکچر میں کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہوگا اس دیوار سے سر ٹکرا کے وہ جو بھی ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کریں، نہیں اجازت۔ لیکن اس زمانے کے یہودیوں نے اپنی فقہ کے برخلاف، اپنی رسومات کے برخلاف ایک عورت کو، ایک بچی کو عبادت خانے میں رہنے کی پرمیشن دی، کیونکہ اتنی صاحب کرامت تھی۔
ان کی کرامتوں کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، جو بچے کو گود میں لے کے باتیں کرے، بچہ اس کی گود میں کلام کرے، انہوں نے اجازت دے دی بی مریم کو وہاں پہ۔ تبھی خدا نے کہا ان اللہ طہرکی واصطفیٰ کی، یہ مقام تھا جناب مریم کا یہودیوں کے۔ اس بی بی کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضرت زکریا۔ سیدہ زہرا کو پڑھانے والے کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ معلم کون ہیں؟ رسول گرامی ہیں۔ میں اس ممبر سے ایک مثال دوں، مثلا بولا جائے آیت اللہ العظمی بہجت کے استاد ہیں آیت اللہ قاضی، مطلب اتنی بڑی علمی شخصیت کے استاد ہیں آغا قاضی، تو آغا بہجت کو اگر کریڈٹ مل رہا ہے تو آغا قاضی کی وجہ سے نا، کتنے بڑے عارف تھے اور ان کے شاگرد ہیں، مطلب علمی صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے استاد سے کریڈٹ لے رہے ہیں نا، ایک وزن بنتا ہے۔ سیدہ کے استاد کون ہے؟ حضرت رسول۔ وہ بی بی جو سیدہ کی بیٹی ہیں، مثلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کربلا جاتی ہیں، کتنے معصوموں کو بی بی زینب نے دیکھا، اپنی ماں سے ملی، علم حاصل کیا، بابا سے علم حاصل کیا، 2 معصوم، امام حسن سے علم حاصل کیا، 3 معصوم، امام حسین سے علم حاصل کیا، 4 معصوم، 5ویں معصوم امام محمد باقر کو دیکھا، علم تو نہیں لیکن دیکھا تو ضرور۔ جو بی بی 4 معصوموں سے علم لے چکی ہیں، ابن عباس اہل سنت شیعہ کے لیے بہترین شخصیتیں اور راوی ہیں، وہ جب بھی حدیث نقل کرتے تھے سیدہ زینب سے، جن کا لقب ہے ابن عباس کا حبر الامہ، وہ جب حدیث نقل کرتے ہیں سیدہ زینب سے تو جملہ استعمال کرتے ہیں عقیلتنا، نام نہیں لیتے بی بی زینب، لقب ہے عقیلت العرب، عرب میں سب سے زیادہ عقل مند بی بی، یا اس طرح نقل کرتے ہیں سیدتنا، نام نہیں لیتے۔ یہ احترام بی بی زینب کا ہے کیونکہ بی بی زینب کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ 4 معصوم۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچو، سیدہ زہرا کو جس نے پڑھایا وہ محمد مصطفیٰ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اس بی بی پہ انگلیاں اٹھائی جائیں، اس بی بی کو بولا جائے کہ آپ کو اس فقہی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جو کہاں پڑھی؟ مہد نبوت میں پڑھی ہیں، جو رسالت کی گود میں پلی ہیں، بڑی ہیں۔ مقام مریم کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، خدا نے تجھے چنا ہے، خدا نے تجھے پاک بنایا ہے۔ لیکن یہی سیدہ مریم جب بچے کی ولادت کی باری آتی ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مکاناً شرقیہ، یہاں سے نکل جاؤ، بچہ جا کر باہر پیدا کر۔ اور دوسری جگہ جب علی کی ولادت کی باری آتی، یہ اشارے ہیں امت کے لیے کہ دیکھو تحرکی والی کا مقام کیا ہے اور یطہرکم تطہیرا والوں کا مقام کیا ہے۔ یہ مقام پروردگار عالم بیان کرے۔ قرآن ہے بھائی، یہ کتاب انسانوں کے لیے حجت کو تمام کرنے والی کتاب ہے۔ بلایا گیا آیت اللہ العظمی قزوینی کہتے ہیں میں مکے میں کعبے کی وہ دیوار جو پھٹی تھی اور مولا علی کی والدہ وہاں سے داخل ہوئی تھی، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آ گئی یہ چند لال رومال والے انسان، انہوں نے کہا کہ آپ مشرک ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا حاکم مستدرک میں موجود ہے۔ علی کی والدہ کو بولا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کہتے میں نے حوالہ دیا، گئے حاکم مستدرک کو کھولا اور کتاب کو پڑھا، اگلے دن آ کر کہنے لگے آج تک تو ہم نے یہ روایت پڑھی ہی نہیں تھی۔ دیکھیے نا، ماچس کی جو ہوتی ہیں سے کئی لوگ گھر بناتے ہیں نا تنکوں سے، تو گھر تو بن جاتا ہے لیکن اس کی خامی یہ ہوتی ہے نا، بیچ سے ایک تنکا نکال گھر سارا گر جاتا ہے۔ تو یہ وہابی کتنے بھی اسپرنگ لگا کے گھر بنائے، آپ ایک اسپرنگ بیچ سے کھینچ دو تو سارے کے سارے گھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھا جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن سے تمسک کرو، وہ نشانیاں جو اللہ نے بتائی ہیں ان نشانیوں سے اعلان کرو۔ وطہرکی سیدہ مریم کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اہل بیت رسول کے لیے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، یا شاء نہیں ہے، یرید میں اللہ کا ارادہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، کہتے ہیں یہ جو یطہرکم ہے یہ وہی مقام ہے جو حضرت مریم کو طہرکی، اللہ نے تجھے پاک کیا، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک کیا جائے، وہ منزل ہے جو مریم کو ملی۔ یطہرکم تطہیرا، یہ مفعول مطلق ہے، ایسا پاک کیا جائے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تطہیرا، جس منزل تطہیرا میں جو آ جاتا ہے، یعنی اب وہ ایسا معصوم ہے جو کبھی ترک اولا بھی نہیں کر سکتا۔ آدم سے ترک اولا ہوا لیکن جو مقام اور منزلت یطہرکم تطہیرا پر ہیں ان سے کبھی ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے کل والی آیت میں بتایا سورہ نور میں کہ خدا نے یہ وہ زجاجہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے پروردگار عالم، یہ جس سے آگ کبھی مس نہیں ہو سکتی، ان کا نور وہ ہے یوقدو، کہ زیتونیہ یہ زیتون ہے، جس طرح آئل کا تیل ہوتا ہے نا، کہا یہ زیتونیہ ہے اور اس کا جو تیل ہے یہ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ کہ میں نے کہا کہ حسین زیتون ہیں اور وجود حسین سے جو کربلا میں خون بہا وہ حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا۔ اگر دیکھنے والی با بصیرت آنکھیں ہوں وہ 40 حسینی سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں، کہ آج کائنات کے دلوں میں جو حسین کی محبت پروردگار عالم نے ڈالی ہے۔ کئی اوقات مومنین کہتے ہیں مولانا دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑے تھریٹس آ رہے ہیں، محدودیتیں،
ایجاد کی جا رہی ہیں، کیا ہوگا یہ ہوگا. میں نے کہا اس سے بڑے بڑے دشمن آئے، بڑے بڑے دشمن آئے، یزید جیسے، صدام جیسے، ہاں کیسے کیسے گروپس بنائے گئے، کبھی جبہت النصرہ، کبھی IS کی صورت میں، لیکن کیا کبھی حسینیت رکی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ نور ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا. اللہم صلی اللہ. کل میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا، دو طرح کے نور ہوتے ہیں، ایک ضیاء ہے ایک نور ہے، ایک سراج ہے ایک منیر ہے. قرآن کی بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. ایک نور وہ ہے جو خود نورانی، ایک نور وہ ہے جس کا نور عاریہ ہے، جس نے کرائے پہ. مثلا موم بتی رکھتے ہو، ماچس سے تیلی جلاتے ہو، پھر اس سے کس کو آگ ملتی ہے؟ موم بتی کو آگ ملتی ہے. اب یہ جو نور اس نے ماچس سے لیا ہے، یہ ایک پھونک سے خاموش ہو. ایک نور ہے سورج کا جس کا اپنا ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب دری. یہ زجاجہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ کس کی طرح ہیں؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک دمکتا ہوا ستارہ. اب دوسری طرف قرآن میں جاؤ کہ خدا کہتا ہے کہ اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں رستوں کی یا جگہ کی. حالانکہ وہ خدا جو کہتا ہے شمس کورت و اذا النجوم انکدرت، جس نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن قسم کھا رہا ہے کسی ستارے اس کی جگہ کی. اور پھر یہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کتنی بڑی قسم ہے. سورہ نازل میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وہاں کہتا ہے تو درک نہیں کر سکتا یہ کتنی بڑی قسم ہے، یہ ستارہ کیسا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وہی ستارہ ہے جس کی تعریف میں خدا کہتا ہے کأنہا کوکب دری. یہ ستارہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی اللہ وعجل فرجہم. کل اگر وقت ملا تو فی کتاب مکنون، یہ کون سا کتاب ہے، یا وہ ابرار کون ہیں، وہ علیین کون ہیں جو جنت میں کبھی کہا کہ کاسن کافورا، کبھی کہا زنجفیلا، جو کاس پلائیں گے وہ ابرار ہیں. جن ابرار کو علیین ایک شربت پلائیں گے، جس شربت کو ابرار پی کر مدہوش ہو جائیں گے. اور علیین کو شربت کون پلائے گا؟ خدا کہتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں یہ مقام علیین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. ایک قطرہ اگر ابرار کو مل جائے، یہی وہ ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مطہرون وہ ہیں، وہی جو مقربون ہیں. اب خدا ان شخصیتوں کو یہ مقام دے کر پھر آتے ہیں سورہ مریم میں امتحان لے. مریم جس کے لیے بولا وطہر واصطفاکی، تجھے چنا، تو پاک پاکیزہ، صاحب عطرت، صاحب عفت. امتحان مریم کیا ہے؟ جناب جبرائیل آتے کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں تو ماں بن عفیفہ. کبھی کسی نامحرم سے گفتگو تک کہتے ہیں جب جبرائیل کو دیکھا تو بی بی کے وجود پہ لرزہ، گویا ڈر گئی. بشرن سویہ، انسان کی صورت میں آئے تھے جبرائیل، بشارت دی. پریشان ہو گئے کہ خدایا میں پاک ہوں، جس کی عصمت کی لوگ قسمیں کھائیں اس کو ریئلائز تو کریں. اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے، کہ پروردگارہ میں کسی مرد سے ملی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، جواب کیا دوں معاشرے کو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو مصیبتوں میں، امتحانوں میں صبر پہ پورا اترتا. بی بی زینب کربلا کے میدان میں امام حسین کا لاشا جو زمین کربلا پہ پڑا، تاریخ کربلا تو پڑھیے، بھائی کے جنازے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہتے اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے خدا مجھ سے قبول کر یہ قلیل تھوڑا. یہ صبر زینب تیرے سامنے، تیری الہیت کے سامنے، اے خدا یہ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں نا، مولا فرماتے ہیں یہ توازن جو تبشیر اور تنذیر کا توازن ہے یہ برقرار رکھو. کہ اگر بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کی ہیں نا، یہ بولو ہو سکتا ہے میں جہنم میں چلا جاؤں. پھر فرمایا بڑے سے بڑے گناہ بھی کیے ہیں نا، یہ بولو خدا ارحم الراحمین شاہ جنت بھی بھیج دے. دعائے کمیل پڑھو گے تو یہ توازن تجھے نظر آئے گا. مولا فرماتا ہے خدا میں کبھی بھی اس بات پہ یقین نہ کرتا تیری رحمت کو دیکھ کر کہ تو کسی کو جہنم میں ڈال سک، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. لیکن اے خدا جب قرآن میں پڑھتا ہوں نا، تو نے قسم کھائی کہ میں جہنم کو بھروں گا، تو علی کے وجود میں اس جہنم کو دیکھ کر، تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر میں تیری دربار میں معاف. ان دونوں چیزوں کا تعادل برقرار اگر دیکھنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو. ایک طرف رحمت کو بھی مولا بیان کرتے ہیں، ایک طرف مولا عذاب الہی کو بھی بیان کرتے ہیں. عزیز علیہ، یہ جملے جب آپ سنتے ہیں نا، دعائے کمیل کا یہ جملہ کہ اے خدا، حسن زن اللہ کی طرف کیسے کرنا، یہ مولا علی طالب نے سکھایا. کہ خدا یہ جو سر تیرے سجدے میں، کیسے ممکن ہے تو ان سروں کو جہنم کی آگ میں ڈال. یہ زبانیں جن پر تیرا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے تو ان زبانوں پر عذاب نازل کرے. یہ قلب جو تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے تو ان قلوب کو جہنم میں ڈالے. اے خدا میرے ضعیف بدن کو دے. ایک طرف عذاب الہی، دوسری طرف کہتے ہیں خدا یہ ممکن نہیں، میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم سے تجھے آواز دے اور وہ جہنم کی جھونکوں میں جلتا رہے، تو اس کی آواز کو سنتا رہے اور تو اس بندے کو وہیں پہ چھوڑ دے. یہ تیری رحمت سے وعید ہے، یہ تیرے دیے ہوئے وعدوں سے وعید ہے. ان دونوں چیزوں کو جمع کیا نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کبھی کہا ما رأیت الا جمیلا. مصائب میں صبر، اس صبر سے
ہم نے کیا سیکھا؟ آج خاتون کو شوہر سے چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے، فون، مولانا طلاق لے. یہ زندگی علوی زندگی. مرد کو تھوڑا مسئلہ ہوا رشتے توڑ دیے، بھائیوں سے رشتے الگ کر دیے، مومنوں سے رشتے الگ کر دیے. کہاں گیا صبر زینب؟ کہاں گیا صبر سید؟ نبی نہیں بنتا جب تک صبر نہ کر. رسول نے کہا اگر موسیٰ صبر کرتے اللہ خضر سے وہ کچھ عطا کرتا جو موسیٰ نے سوچا نہیں تھا. یہ صبر علی ہے نا کہ فرماتے ہیں گلے میں ہڈی، آنکھوں میں کانٹا، تلوار اٹھاؤں تو دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. صبر کیا نا کہ دیکھ رہا ہوں ان کو جنہوں نے میری سیدہ کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا. علی کرے تو کیا کرے؟ صبر علی ہے نا، صبر سیدہ ہے. امتحان کی قبل ان یخلق کی، یہ سورہ مریم کا واقعہ تو پڑھو. طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عفیفہ. بچہ میں لوگوں کو کیا بتائیں کس کا بچہ؟ کہا چلی جائیے. جب بچے کی پیدائش کی باری ہوئی، کہ جب بچہ پیدا ہو تو شدت حیا اور شدت غم میں کہا مت تو، اے کاش میں مر جاتی. خدایا کیا بتاؤں یہ بچہ کس کا؟ پھر کہا نسین منسی، یا کوئی ایسا کام کر کہ یہ لوگ بھول جائیں کوئی مریم بھی تھی، لوگوں کی میموری سے میرا نام مٹ جائے. خدایا کہاں لے کر جاؤں اس بچے؟ مریم یہی تو تیرا امتحان ہے. ایک عفیفہ کا یہی تو امتحان ہے، ایک عبد کا یہی تو امتحان ہے کہ قضاء الہی کے سامنے، مشیت خدا کے سامنے سر جھکائے بندہ عبد تبھی کہلاتا ہے. آج کوئی خاتون کہے مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی، کوئی جوان کہے مجھے اسلام کے حکام کی سمجھ، یہی تو مشیت خدا ہے. تیری سمجھ میں یار نہیں ہے، اللہ کی سمجھ میں یار ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک قدم تم آگے بڑھے واشہد ان علی ولی اللہ، جب شہادت دی اب ولی جو کہے کرو. اگر نہیں کرتے تو مشیت الہی کے سامنے ٹکر مار رہا ہے. آج معاشرے میں یہی تو مسئلہ ہے نا، عزتوں کو عفتوں کو پامال کیا. کل کی مجلس میں اگر وقت ملا وہ 17 نکاتی ایجنڈا جو یہود نے بنایا پوری دنیا کے لیے. مین مہرہ عورت، پورا سورہ مریم کے نام پہ، ایک سورہ محمد کے نام پہ اتنی عزت اور وقار عورت کو دی جا رہی ہے. شجر مبارکہ کا اگر بہترین عضو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. صلوات اگر بھیجی جاتی ہے بیٹی سے اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا، اتنا مقام ایک عورت کا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت معاشرہ بناتی بھی ہے، عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے.